بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلی تھا اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ صالحہ یا اپنی قوم پر نوحہ گرایا کرتے رہے۔ آپ کی والد کا نام لمک یا لمک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہمارے طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین پر مبعوث کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کی عذاب کی بد دعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند فرندے کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کا شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھروں کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی ہوئی تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھی ہوئی تھی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کا تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ انہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئی؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کی بنی ہوئی ہو اور ہمیں ہی پیدا ہوئی ہو۔ تمہیں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھی؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان کے بیکار بتوں کے پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کی سچی پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی آثار نہیں ہوا۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تھے تو ان کو مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہیں پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی کو دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہیں کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کی حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، طعنے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑائی بن گئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن دریا کہاں سے لاؤ گی کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگے۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ آپ بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھامنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اسی سیلاب میں فنا ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہری گئی۔ اب خدا کی حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنی اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان پر ہمارے رحمتیں برکتیں نازل ہوگی، چونکہ اسی طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئی تھی، صرف چند لوگ ہی زندہ بچی تھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ وہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسلی انسانی کی بازگشت انہی تینوں پرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتا ہے، دوسرا گروہ سامی نسل ہے، وسطی اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتی ہے، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اگرچہ قبر نوح علیہ السلام کے مقام کے متعلق کئی روایتیں ہیں، طوفان نوح تمام کرۂ عرب پر آیا تھا۔ یہ خاص خطے پر قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ عرب پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا۔ جب بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ عرب پر حاوی تھا، بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ عرب پر حاوی تھا۔ زمین پر
ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی، کسی اسی سرزمین کے علاوہ بہت ہی سی مقامات پر بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہے جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔